کس پاس جاواں رو آنکھ زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آنکھ زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آنکھ زینب کس پاس جاواں تیری ذات دافع درد و غم یہی روپ کماری کا ہے درم تیری ذات دافع درد و غم یہی روپ کماری کا ہے درم اور تجھے جب پکارا ہے یا علی ملی شانتی گئی بے کلی تجھے جب پکارا ہے یا علی ملی شانتی گئی بے کلی اور تجھے میں بھی ہوں اتنا جانتی کہ تو فاطمہ تجھے میں بھی ہوں اتنا جانتی کہ تو فاطمہ کا ہے درم پتی تیری ذات دافع درد و غم یہی روپ کماری کا ہے درم تو حسن حسین کا ہے پتا تو حسن حسین کا ہے پتا تو اسد کی بیٹی کا لال ہے جو نہ لیتا کعبہ میں تو جنم جو نہ لیتا کعبہ میں تو جنم نہ خدائی بتوں کی ہوتی کم تیری ذات دافع درد و غم یہی روپ کماری کا ہے درم در محمد علی محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت حق کے سجدہ چھیننے والے پہ لعنت حق کے سجدہ کھانے والے پہ لعنت جاب سجدہ کے قاتل پہ لعنت محمد اہل بیت محمد پر بلند تر صلوات سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ صلوات بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد میرے محترم سامعین و ناظرین، خداوند قدوس اپنے پاک اور محکم کلام میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 83 آیت نمبر 83 سورہ صافات، جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ان کے بارے میں وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام اس کے شیعوں میں سے،
کس کی طرف نسبت دی گئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کس کے شیعہ ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام کے۔ سلام علی نوح فی العالمین کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعتہ لابراہیم۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، باقاعدہ جن کے اوپر شریعت جنہوں نے نافذ کی، شریعت مرتب ہوئی اور وہاں سے یہ سلسلہ شرعی قانون کا چلا باضابطہ طور پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی شریعت کے پابند ہیں، اسی شریعت کے اوپر ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے فالوور ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ شیعہ کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں شیعہ کا لفظ 10 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ الانعام میں 2 مرتبہ شیعہ کا لفظ آیا، 2 مقام پر، آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 159 میں۔ اس کے بعد سورہ حجر میں آیا ہے آیت نمبر 10 میں۔ اس کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 69 میں، سورہ قصص کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 15 میں۔ اسی طرح یہ سورہ صافات میں اور اس کے بعد سورہ سبا میں اس سے پہلے، اور سورہ روم میں، سورہ قمر میں لفظ شیعہ استعمال ہوا 10 دفعہ۔ 2 مرتبہ یہ آیا ہے پیرو کے معنی میں، 2 مرتبہ آیا مسلک کے معنی میں، اور 6 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے ٹولہ، گروہ، جماعت، فرقہ۔ آج میں گفتگو کر رہا ہوں صرف محدود کرتے ہوئے کہ پیراؤ کے معنوں میں لفظ شیعہ 2 مرتبہ آیا، سورہ صافات میں اور دوسری مرتبہ سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں۔ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، جبکہ لوگ غفلت میں تھے، قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، لوگ سو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم جناب موسیٰ داخل ہوئے شہر میں، وہاں پر انہوں نے وجدہ، انہوں نے شہر کے اندر گلی میں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ وجدہ رجلین یقتتلان، 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لڑنے والوں کو جناب موسیٰ سے نسبت دے دی۔ توجہ ہے نا؟ ھذا من شیعتہ، یہ موسیٰ کا شیعہ ہے، وھذا من عدوہ، اور دوسرا موسیٰ کا دشمن ہے۔ 2 لڑ رہے ہیں، لڑنے والوں میں سے ایک کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہا یہ موسیٰ کا شیعہ ہے، اور دوسرے کو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت دیتے ہوئے فرمایا یہ موسیٰ کا دشمن ہے۔ حقیقت میں وہ بھی شیعہ تھا، یہ بھی شیعہ ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 4 میں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، فرعون نے سرکشی کی، تکبر کیا، زمین میں سر اٹھایا، وہ بہت متکبر، اپنے آپ کو بہت کچھ کہلوانے والا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی رعیت کو شیعہ بنا دیا۔ وَجَعَلَ آلَهَا شِيَعًا، یعنی فرعون نے زمین پر بسنے والی اپنی رعیت کو شیعہ بنا دیا۔ کیا مطلب؟ ڈیوائیڈ کیا، 2 پارٹیاں بنا دی۔ توجہ ہے؟ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیون نساءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین
وہ فسادی تھا، مفسد تھا. 2 گروہوں میں بانٹ کے اس نے اپنی رعیت کو، ایک گروہ کو انتہائی کمزور کر رہا تھا، ان سے ادنا خدمات لیتا تھا، ان کو کوئی سہولتیں نہیں تھیں، ان پر سختیاں تھیں، ہارڈ لیبر لیتا تھا، اور ان کے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، اس خاص ڈر سے کہ ان لوگوں کو تقویت نہ پہنچ جائے، ان کی مین پاور میں سٹرینتھ یا قوت نہ آ جائے، یہ بڑھ نہ جائے، اس نے مارنے شروع کر دیے بچے، تاکہ ضرورت کے مطابق عورتوں سے ان کو زندہ رکھو، خدمات لو. اب ایک گروہ تو یہ بنا، اور دوسرا اس کا اپنی خاندان ہے، قبطی قوم کے لوگ ہیں، ان کو پریویلیج کلاس ڈکلیئر کر دیا، سہولتیں ان کے لیے، عہدے ان کے لیے، آسانیاں ان کے لیے. توجہ ہے آپ کی؟ لیکن ان دونوں کو آپ کہیں گے، اس نے وَجَعَلَ آلَهَا شِيَعًا، اس نے اپنی زمین میں بسنے والے اپنی رعیت کو شیعہ بنایا. آلَهَا شِيَعًا، اب یہ 2 قسم کے شیعہ، ایک اس کے اپنے پسندیدہ، اور قبطی جو اس کے اپنے پسندیدہ ہیں وہ اس کے فالور ہیں، اور دوسرے بنی اسرائیل ان کو وہ موسیٰ کے فالور ہیں. تو دونوں شیعہ ہیں یہ. تو شیعہ کا لفظ یاد رکھیے گا، اٹ سیلف جب اکیلا لفظ یہ آئے گا تو اس کے کوئی معنی نہیں پتہ چلیں گے کہ اچھا ہے یا برا ہے. جب شیعہ اچھا ہے یا برا ہے، لفظ شیعہ سنا تو فوراً فتوے لگانے شروع کر دیے. توجہ ہے نا آپ کی؟ شیعہ کے لفظ کو سننے کے بعد آپ دیکھیں کہ کس کا شیعہ ہے. بس لفظ سنتے ہی جناب نے شروع کر دی مخالفت اور گالی گلوچ. نہیں، حضرت ابراہیم جد الانبیاء شیعہ ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام پر سچا ایمان لانے والا مومن شیعہ ہے. توجہ ہے نا؟ تو جب تک اس کا امام اور اس کا لیڈر جس کو وہ فالو کر رہا ہے وہ ڈکلیئر نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی معنی نہیں پیدا کیے جا سکتے یہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، برادران اسلامی و ایمانی، ہمارے اہل سنت بھائی، توجہ ہے، آج ان کے یعنی عقیدے کے مطابق، ان کے مسلک کے مطابق آج شیعہ کا تعارف کراؤں گا کہ وہ شیعہ کو کیا سمجھتے ہیں. توجہ ہے آپ؟ برادران اسلامی و ایمانی اہل سنت والجماعت کے نزدیک شیعہ کے معنی کیا ہیں اور شیعہ کو وہ کیا سمجھتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا بلند آواز سے. پہلے تعریف کر کے بتا دوں ان کی نظر میں شیعہ کی تعریف کیا ہے اور پھر اور محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. یہ اتمام الوفا سیرت الخلفاء، یہ کتاب ہے اتمام الوفا سیرت الخلفاء. یہ شیخ محمد الخضری مصر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے. بہت بڑے عالم محقق اہل سنت کے نزدیک ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 کے اوپر شیعہ کے بارے میں لکھا ہے. الشیعۃ هم الذین شایعوا علی رضی اللہ عنہ. شیعہ کون ہے؟ الشیعۃ شایعوا علی رضی اللہ عنہ. شیعہ وہ ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی مشایعت کرتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. توجہ ہے؟ شیعہ ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کو
فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے ساتھ، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے محب ہیں، ان کے یار ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں. شایع مشایعت سے، ٹھیک ہے نا. مشایعت ساتھ بھی چلنے والا ہوتا ہے، پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، مدد کرنے والا ہوتا ہے، ہاتھ بٹانے والا ہوتا ہے. توجہ ہے نا. یہ شیخ محمد خضری تعریف کر رہے ہیں اتمام الوفا فی سیرت خلفاء میں. الشیعۃ هم الذین شایعوا علی رضی اللہ عنہ وقالوا، اب لکھتا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں شیعہ؟ وقالوا انہ الامام بعد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور علی علیہ السلام کو رسول اللہ کے بعد امام مانتے ہیں. توجہ ہے. وَاعْتَقِدُوا أَنَّ الْإِمَامَةَ لا تخرج عن الاولادہ، اور وہ وَاعْتَقِدُوا ان کا عقیدہ ہے، اعتقاد رکھتے ہیں، ان الامامۃ وہ یقین کرتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ امامت لا تخرج عن اولادہ، علی کی اولاد سے امامت خارج نہیں ہوگی. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بہت اب یہ انہوں نے ہمارے بارے میں تعریف کر دی کہ شیعہ کون ہیں. شیعہ کے معنی کہ شیعہ جو ہیں وہ علی علیہ السلام کی مشایعت کرتے ہیں، ان کے پیروی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام رسول اللہ کے بعد بلا فصل امام ہیں. وَتَعْقِدُوا اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان الامامۃ لا تخرج عن اولادہ، کہ امامت علی علیہ السلام کی اولاد سے نہیں نکلے گی. امامت یعنی وہ امام جو منصوص من اللہ ہے، جو ہادی امام ہے، ہادی مطلق. سبحان اللہ. وہ اللہ کے نظام ہدایت کے مطابق رسول اکرم کے بعد 12 امام ہے، 13 امام نہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں کہ ہم ہر ایک کو امام ماننا شروع کر دیں. جزوی طور پر ہر آدمی امام ہو سکتا ہے جن امور کو وہ جانتا ہے اور یقینی علم رکھتا ہے، ان میں وہ گائیڈ کرے گا، لوگوں کو ہدایت دے گا. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مومن کا فریضہ ہے، لیکن ہر مومن امام نہیں ہوتا. توجہ ہے نا. ہر مومن امام نہیں، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا فریضہ ہے. جہاں تک اس کو علم ہے اور یقینی علم ہے اس کے پاس اور صحیح ہے، تو وہ لوگوں کو تنبیہ کرے، لوگوں کو گائیڈ کرے. باپ اپنی اولاد کے لیے امام ہے جزوی طور پر. ٹیچر اپنے شاگردوں کے لیے جن کو پڑھا رہا ہے جزوی طور پر ان کا امام ہے. جن چیزوں کو جانتا ہے ان کی تعلیم دے سکتا ہے، لیکن کلی طور پر مطلق امام 3 ہیں ہدایت دینے والے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پہلا ہادی اللہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلا ہادی اللہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پہلا ہادی اللہ ہے، صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے صاحبان ایمان کو. اس کے بعد دوسرا ہادی سورہ شورى میں ذکر ہے. حضور نبی کریم کی طرف اشارہ ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یقیناً تو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. یقیناً رسول اکرم اسی طرح. اب پتا چلا کہ اللہ کی ہدایت رسول اللہ کی وساطت سے ہے. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہادی اللہ، ہادی رسول. توجہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ وہ ہے جس نے رسول پاک کو ہدایت کے ساتھ بھیجا.
وہ دنیا میں آ کر ہدایت کا کسی سے سبق نہیں لیتے، وہ ہادی بن کر آئے ہیں، دین حق لے کر آئے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ہدایت دیتا ہے اس آیت میں، اللہ ہدایت دیتا ہے لیکن وسیلے کے ساتھ۔ توجہ ہے نا، ہدایت دینے کا فعل اللہ کی طرف جا رہا ہے لیکن کیسے دیتا ہے؟ ساتھ وسیلے کا ذکر ہے۔ توجہ ہے نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آ چکا ہے، کتاب مبین آ چکی ہے، یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ تیسرا ہادی مطلق، اللہ اور رسول کے بعد رسول اللہ پردہ کر لیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر ہادی کون؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو آزمایا ہر مصیبت میں اور ہر مشکل سے مشکل آزمائش میں، وہ پورے اترے، صابر اترے اور ہماری آیتوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں، کسی بھی حکم میں انہوں نے شک نہیں کیا۔ توجہ ہے، تو یہ تین قسم کے ہادیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ ہادی، رسول ہادی، اور وہ امام ہادی جنہیں اللہ نے معمور کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں۔ کنفرم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جن کو میں نے بنایا ہے، جانچ کے بنایا، ٹیسٹ کے بعد بنایا، پکے پکے یقین رکھنے والے ہیں، صابر ہیں، میں نے ان کو بنایا، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے، اور یہ کنفرمیشن ان کے بارے میں کہ میری ہدایات کے مطابق ہدایت دیتے ہیں، میری ہدایت پر میں اور آپ ہدایت کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ کنفرم کرے، ضروری نہیں کہ اللہ منظور بھی کرے کہ میں ٹھیک ہدایت دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس میں پرسنل میرا اپنا کوئی لالچ ہو، کوئی بات کر رہا ہوں تو اپنے مفاد میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں میرا مفاد کیا ہوگا۔ تو حضور ہر آدمی ہادی جو بن سکتا ہے اپنے طور پر کرے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ بھی اس کی ہدایت کو کنفرم کرے۔ لیکن جن کا اللہ نے ذکر کیا اس آیت میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صلوات پڑھیں ذرا بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد۔ اب یہ آپ کی خدمت میں ان اماموں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 23، آیت نمبر 24، یہ آیت نمبر 24 میں نے پڑھی ہے سورہ سجدہ کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہ آیت نمبر 23 اور 24، میں نے 23 نہیں پڑھی، 24 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو بنایا، ان میں سے کچھ کو۔ ایک مقام پر میں نے یہ آیت پڑھی، مجلس پڑھی، مجلس پڑھنے کے بعد یہ صحیح بات کیا ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، میں فرض نہیں کرتا، پریکٹیکلی بات کرتا ہوں۔ ایک شخص پڑھے لکھے مجھے کہنے لگے کہ جی یہ کس امامت کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ آپ اپنے 12 اماموں کو، میری طرح توجہ رہے، آپ میری طرح، یعنی آپ اپنے طور پر جن اماموں کو پیش کر رہے ہیں
جن کا ذکر کرتے ہیں وہ تو بنی اسرائیل کے امام ہیں، ان کی امامت بنی اسرائیل کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ۔ اب اس قرآن مجید میں پچھلی قوموں کا ذکر ہے، امتوں کا ذکر ہے، تو یہ صرف ان کے لیے اللہ نے ان کو بیان کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہم ان کے ذکر کرو، فکر کرو، نصیحت حاصل کرو، یعنی ان کے قصے کہانیوں میں تمہارے لیے دستور ہے، تمہارے لیے آئین ہے۔ تو کل میں نے حدیث پڑھی تھی، رسول اللہ نے فرمایا یاتی علی امتی کما آتا علی بنی اسرائیل، میری امت پر وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آ چکا ہے۔ بنی اسرائیل کے قدم بہ قدم میری امت چلے گی۔ یہ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، مشکات کے اندر حدیث، معجم کبیر کے اندر حدیث، یعنی یہ کیا بات ہے۔ آپ میری طرف دھیان دیا کریں، آنے والوں کو دیکھتے ہیں میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ سلوات پڑھے بلند آواز سے۔ توجہ طلب بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے اماموں کا ذکر ہے، لیکن اللہ اپنی سنت اور رسول کو تبدیل نہیں کرتا۔ لا تجدوا لسنت اللہ تبدیلا، اور ہمیں بار بار کہا رسول اکرم نے، اور قرآن مجید میں اللہ نے رسول اللہ کو کہا کہ بنی اسرائیل کو اشارہ کیا، مدینے میں بنی اسرائیل رہ رہے ہیں، یہودی آباد ہیں، ان سے معاہدے ہو رہے ہیں، لیکن رسول پر ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا، سورہ مزمل، ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک رسول، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ یہ مدینے والے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی نیا رسول نہیں بھیجا، کوئی الگ پیغام لے کے نہیں آیا، ہم نے تمہاری طرف وہ رسول بھیجا ہے جو بالکل موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہا ہے۔ قرآن وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، تورات کی تصدیق ہو رہی ہے، موسیٰ کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول تمہارے اوپر گواہ بنا کر۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ اب یہ کون ہے؟ شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تمہارے اوپر گواہ بنا کے بھیجا ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے تمہاری طرف موسیٰ کو بھیجا تھا، اور امت محمدیہ کو مثال دی گئی بنی اسرائیل کے ساتھ، تشبیہ دی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضور کو تشبیہ دی گئی، اور بنی اسرائیل ان کی امت جو تھی ان کے ساتھ امت محمدیہ کو تشبیہ دی گئی۔ اس لیے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں زیادہ ہے، بہت کثرت سے کسی قوم کا اتنا تذکرہ نہیں ہے جتنا ان کا ہے۔ سب بات پڑھے ذرا بلا یہاں پہ گاڑیوں کو غلط پر کوئی سیٹ پہ وہ دھوے کر کے لے جا رہے ہیں، اپنا وہ اٹھا لیں وہاں سے گاڑی آپ دکھا دیو لئی مقصد کی طرف، اس میں گاڑی غلط پر کی چار پانچ گاڑی دکھا دیو۔ یہ تو 3 نمبر روڈ کی ہے یہاں پہ، لیکن گاڑی اور بھی وہاں کری ہے۔ بواز بلند سلوات اپنی بڑی گاڑی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلوات پڑھیں۔ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، تمہارے اوپر گواہ بنا کر، ایسے شاہد بنا کر، ایسے جیسے ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جناب موسیٰ سے تشبیہ دی گئی حضور کو، ابھی اگلی تقریروں میں آئے گا انشاءاللہ کہ جناب موسیٰ اور رسول اللہ کے اندر کامن یعنی
وجہ تشبیہ کیا ہے، کامن ایلیمنٹس کیا ہے جس کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے. توجہ ہے نا. یعنی ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہی. ایک کو تشبیہ دی جاتی ہے، جس کو تشبیہ دی جائے اس کو کہتے ہیں مشبہ. مشبہ بہی وہ ہوتا ہے جس سے اس کو نسبت دی جائے. اب یہ نسبت اس لیے دی جاتی ہے کہ کچھ ایلیمنٹس ان میں کامن ہوتی ہیں، کچھ صفات کامن ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کو تشبیہ دے کے بسا سمجھایا جاتا ہے. تو موسیٰ اور جناب رسالت مآب میں منزلت اور مقام میں بڑا فرق ہے. لیکن یہودیوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایسا ہی ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے تمہارے اوپر گواہ بنا کر، جیسے ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف. کما ارسلنا الی فرعون رسولا. سمجھ آ گئی؟ اب آپ کا یہ سوال کہ یہ آیت جو ہے آپ پڑھتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کے اماموں کا ذکر ہے اس میں. اب میں ذرا اصولی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھیں. سبحان اللہ. حضور نبی کریم کا ارشاد گرامی کہ میری امت بنی اسرائیل کے قدم بقدم چلے گی. یہ اپنی ذہن میں رکھیں اور قرآن کی آیت سنیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. توجہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، اس میں آپ کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. توجہ. کتاب موسیٰ کو ہم نے دی ہے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ہدایت بنایا ہے. موسیٰ کو کتاب دی ہے، بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت بنایا ہے. توجہ ہے. اب ہدایت کی کتاب ہے تورات، بنی اسرائیل کے لیے ملی ہے. موسیٰ کو عطا ہوئی، اللہ نے کہا یہ کتاب ہدایت ہے بنی اسرائیل کے لیے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. آیت ختم ہو گئی. 23 نمبر. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. تمہیں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دے دیا ہے. آیت ختم. آیت نمبر 23. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ان میں سے بنی اسرائیل میں سے جو سوٹیبل لوگ تھے، جو قابل تھے، جو آیتوں پر یقین کرنے والے تھے، جن کو آزمایا اور آزمائش میں پورے اترے، ان میں سے ہم نے کچھ کو امام بنایا جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں، ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. تو میں سوال کرنے والے مولوی سے میں نے کہا مولانا اب آپ یہ بتائیں، اللہ کا یہ اصول ہے بنی اسرائیل کے تمام اعمال اور جو بھی ہے افعال وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. جو غلط کام انہوں نے کیے ہیں اس سے بچنا ہے، جو اچھے کام کیے ان کی پیروی کرنی ہے. ہمارے لیے ان کا کردار بطور نمونہ اللہ نے بیان کیا ہے، ان کا قصہ اور کہانی ہماری عبرت کے لیے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کتاب دی، یہ کتاب ہے قرآن، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے. اور اس کے لیے اب جیسے بنی اسرائیل کو کتاب تورات کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ان میں سے امام بنائے جو اس کتاب کے مطابق ہدایت دیتے ہیں. اب بتائیں قرآن کے ساتھ اب بتائیں قرآن اللہ نے ہمیں ہدایت کی کتاب دی،
اب اس کتاب کے ساتھ امام کون ہے؟ توجہ ہے نہیں؟ بنی اسرائیل کو تو امام ملے، ہمارے لیے امام نہیں ہے۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد اس کتاب کو کون سمجھائے گا، کون بتائے گا کہ اللہ کا مقصود کیا ہے؟ ان کو بھی 12 ملے، ہمیں بھی 12 ملے۔ اب ائمہ طاہرین کی ذات پہ بلند تر میں نے کہا آپ بتائیے، اللہ نے صرف ہمارے لیے بھیج دی، امام کو نہیں بھیجا، توجہ ہے؟ اب آپ کہتی ہیں کہ امام بنانا بندوں کا کام ہے، تو آپ نے وہ اس قرآن کو سمجھانے کے لیے کون امام بنائے؟ کون امام ہے؟ آپ کے ان کو ڈیکلیئر کریں، حج کے موقع پر جاتے ہیں، لوگوں کو بتائیں امت مسلمہ کے لیے کتاب کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ امام بھی ہیں، اور کتاب خود بول کے کہہ رہی ہے کہ میں کافی نہیں ہوں۔ کتاب پڑھنے والوں کو کتاب گائیڈ کرتی ہے، فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل ذکر کے پاس جاؤ، ان کو ڈھونڈو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ کتاب تمہیں کچھ نہیں دے گی، سب کچھ اس میں ہے، لیکن سب کچھ تم نکال نہیں سکتے، سب کچھ اس کے اندر ہے مگر سب کچھ تم نکال نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تبیان لکل شیء تفصیل لکل شیء۔ ایک بندے نے کہا کہ مسئلے سارے میں ایسے ڈھونڈوں گا، اب ساری زندگی لگا رہا کوئی مسئلہ نہیں ملے گا، وقت نہیں ہے، میں کل انشاءاللہ یہ چیز پیش کروں گا کہ کتاب کس کے لیے کافی ہے۔ ہر آدمی کے لیے کافی نہیں ہے، یہ کتاب استاد چاہتی ہے، ٹیچر چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جب بنی اسرائیل کو تورات ہدایت کی کتاب دی تو یہ نہیں کہا کہ ہدایت کی کتاب یہ کافی ہے بس اب اس کو پڑھو اور ہدایت پا جاؤ، فوراً بنی اسرائیل میں سے امام بنائے اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کتاب کے مطابق ہدایت دو، اور کنفرم کیا کہ جن کو ہم نے بنایا یہ ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے نہ بنانا، جیسے تم محتاج ہدایت ہو، اگر اپنی طرف سے بناؤ گے تو محتاج ہدایت ہوگا، اس کو ہادی بناؤ جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ مفتی غلام رسول صاحب خدا بند تعالیٰ ان کی عاقبت بالخیر کرے اور ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کتاب لکھی ہے امام زین العابدین، اس کے صفحہ نمبر 77 پر انہوں نے 12 امام ہمارے لکھے ہیں۔ بھائی ابھی تو ان کا تھوڑا سا انتقال ہوا ہے، یہ 12 کا تک محدود انہوں نے کیوں کیا؟ سلوات پڑھے بلند آواز سے، یہ 12 تک انہوں نے محدود کیوں کیا؟ امام تو بہت ہیں، حدیث کے، فقہ کے، تفسیر کے، فلسفے کے، تاریخ کے، سب کو امام لکھا جا رہا ہے، لیکن ان سب کو چھوڑ کے انہوں نے یہ لکھا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ائمہ اہل بیت طریقت ولایت اور دین اسلام کے امام ہیں۔ تو باقی دین اسلام کے نہیں؟ یہ جزوی طور پر ہیں، توجہ ہے نا؟ جتنے بھی امام ہیں، فقہ کے ہوں، تفسیر کے ہوں، حدیث کے ہوں، ہم ان کو بھی امام مانتے ہیں، کہتے ہیں امام، لیکن جزوی طور پر اپنی محنت کر کے کچھ علم حاصل کیا اور اس شرف حاصل کیا، سندیں مل گئی، اب جناب بیٹھ کے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔
لیکن وہ مطلق امام نہیں، ہم مطلق منصوص من اللہ کو امام مان رہے ہیں، اور وہی ہیں جن کو آپ نے لکھا ہے 12 امام، ہم ان کو مانتے ہیں دین کا امام۔ اور آپ نے اس کتاب میں یہ امام باقر علیہ السلام کے بارے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کتاب، یہ امام جعفر صادق کے بارے میں کتاب، اور اس کے بعد یہ امام حسن کے بارے میں کتاب، امام حسین کے بارے میں کتاب۔ اب انہوں نے توجہ، حضرت علی کا مسودہ تیار تھا، اللہ کو پیارے ہو گئے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن یہ 5 کتابیں مفتی غلام رسول اہل سنت والجماعت کے مفتی ہیں، بڑے فاضل آدمی، انہوں نے یہ 5 کتابیں لکھی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، شواہد النبوت ملا عبد الرحمن جامی، انہوں نے بھی 12 امام لکھے ہیں، یہی 12 امام۔ اور نور الابصار میں علامہ شبلنجی نے یہی 12 امام لکھے ہیں، تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے 12 اماموں کا، انہوں نے بھی 12 اماموں کا ذکر کیا، سوائے کے مورکا والے نے بھی 12 اماموں کا ذکر کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ کتابیں اہل سنت کی ہیں، 12 اماموں کا ذکر کیا، یہ ائمہ اہل بیت ہیں، ان کے فضائل بیان کیے، ان کا علم بیان کیا، ان کے معجزات بیان کیے، ان کی اسلامی خدمات بیان کی، اور کسی رائٹر نے ایک ذرا برابر بھی ان میں کمی یا نقص یا عیب نہیں بتایا۔ کوئی شارٹیج، کوئی کمی، کوئی ڈیفیشنسی، کہا کہ یہ رسول اللہ کے علم کے وارث، انبیاء کے علوم کے وارث، صاحب اعجاز، علم کتاب کے وارث، توجہ ہے نا آپ کی؟ تو میرے محترم سامعین، یہ میں پیش کر رہا ہوں اہل سنت کی کتب سے کہ ہم ان کو ہادی امام مانتے ہیں، ہم نے دین ان سے لیا ہے، آپ مانتے تو ہیں مگر دین ان سے نہیں لیا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ آپ مانتے ہیں، اور مانا اب ایک بات کروں، یہ آج آپ لکھ رہے ہیں، توجہ ہے نا؟ کیا بات، کاش ان کی زندگی میں کوئی ان کو مانتا، کیا بات، سبحان اللہ، زندگی میں ان کے کسی نے نہیں مانا، ان کی زندگیاں کیسے گزری؟ ان کا وجود نعمت اللہ کی طرف سے ہادی بنا کے بھیجے گئے، یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ۔ میں نے اتنی کتابیں پیش کی ہیں، یہ جنابی المودت میں یہ کتاب ساری کی ساری ائمہ اہل بیت کا شان بیان کر رہی ہے، یہ بھی اہل سنت کی بڑی کتاب، کسی امام میں کوئی خامی، کوئی سقم نہیں، اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہدایت دینے والے یہ امام ہیں۔ میں پوچھتا ہوں میرے دوستوں سے اور انٹلیکچوئلز اہل سنت برادران سے، میری اپیل ہے اور درخواست ہے، آپ شیعہ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیعہ کا قصور کیا ہے؟ آپ سنیں،
حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جن کا بازو پکڑ کے رسول اللہ نے اپوائنٹ کر کے تو مخلوق کو بتایا کہ علی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد حسن، حسین، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور علی و فاطمہ کی اولاد، ان کا مقام نہیں سمجھا گیا، ان کو ڈیو ریسپیکٹ نہیں دی گئی ان کی زندگی میں. اب مرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد اور 1400 سال 1200 سال گزرنے کے بعد یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. توجہ ہے نا؟ میں ایک واقعہ بتا، یہ کیا وجہ ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ کیوں ظلم ہوا، کیوں زیادتی ہوئی، کیوں نہیں ان کو تسلیم کیا گیا؟ ان کے ماننے والوں کو سوسائٹی میں وہ مقام نہیں دیا گیا. پتہ چل جائے کہ یہ شیعہ ہے، اس کے گھر کو جلا دو، پراپرٹی کو ضائع کر دو، اور جہاں تک ہاتھ ملے ہو سکے تو قتل کر دو. شیعہ قتل ہو رہے ہیں، شیعوں کی جائیدادیں لوٹی جا رہی ہیں، پراپرٹی ضائع ہو کی جا رہی ہے، اور شیعوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں دیا جا رہا ہے. کیا قصور کہ شیعہ ان کو امام مانتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے، اور میرے محترم سامعین، سنی شیعہ بھائیوں، توجہ سے سنو، یہ 12 امام ہمارے اللہ کے بنائے ہوئے، جنہیں بندوں نے بنایا، بندوں کی وجہ سے جن کو اقتدار ملا، اور وہ مصنوعی امام، وہ جھوٹے امام جو قابض ہو گئے حکومت کے اوپر، انہوں نے اپنے آپ کو امام بھی لکھا، خلیفہ بھی لکھا. وہ غلط امام تھے، غلط خلیفے تھے. اب انہیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں، وہ جو حقیقت میں اللہ رسول کے بنائے ہوئے ہیں ان سے دشمنی ہے، ان سے دشمنی ہے. ان کے اوپر انٹیلیجنس لگا دی، سرویلنس ہو رہا ہے، تلاشی ہوتی ہے ان کے گھروں کی اچانک، اور ان کے ماننے والوں کو اذیتیں دی جاتی ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں. ہمارا کوئی امام بتائیں جو تبھی موت مرا ہو. حکومت کی نگرانیاں تھی یا نہیں، خانہ تلاشی ہوتی تھی یا نہیں، لوگوں کو جاری کیا جاتا تھا کہ یہ پیسے خمس تو نہیں لا کے دیتے. یہ حکومتیں ان کی دشمن کیوں تھیں؟ اس لیے کہ ان کی جھوٹی امامت اور جھوٹی خلافت کے لیے خطرہ تھا ان سے. اب میں مثال دیتا ہوں اس کتاب سے، شواہد النبوت سے پیش کر رہا ہوں. چن چن کے حجاج بن یوسف نے شیعوں کو قتل کیا. اس کی ڈیوٹی یہی ہے، سفاک ترین، ظالم ترین، پکڑ پکڑ کے شیعہ قتل کر رہا ہے. اور اگر قتل نہیں تو جیلوں میں بند کر رہا ہے. کسی شیعہ کو جو تھوڑا سا سوسائٹی میں اچھا مقام رکھتا ہے فوراً اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کی پراپرٹی کو ضائع کیا جاتا ہے، گھر جلائے جاتے ہیں اور قتل. کبھی کوئی دن خالی نہیں کہ اس نے چند آدمیوں کو، شیعوں کو قتل نہ کیا. زندگی ساری قتل کرتا رہا. ایک دن اپنے وہ جو فوجی سپاہی ہیں پولیس کے پہرے داروں کو کہنے لگا کہ کچھ دن ہو گئے ہیں، میرا کوئی قتل میں نے نہیں کیا، میرا نشہ اترا ہوا ہے، کوئی پکڑ کے لے آؤ، نشہ ہے مجھے. انہوں نے کہا کس کو پکڑ کے لائیں؟ جو چند بندے ہیں وہ ضعیف ہیں، کچھ تقیے میں ہم نہیں پہچانتے. ابھی ہمیں تو شیعہ کو ظاہر نظر ہی نہیں آتا کہ کس کو پکڑ کے لائیں.
اس نے کہا نہیں، آج مجھے کوئی نہ کوئی شکار چاہیے، میں یہ شواہد النبوت سے پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ ہاں فلانے محلے میں ایک بوڑھا ضعیف ہے علی سے محبت کرنے والا، اس کو پکڑ کے لے آتے، بوڑھا، بہت بوڑھا بیچارہ، تو پکڑ کے لے آئے۔ اچھا پوچھا اس لوگوں نے کیا نام ہے تمہارا؟ کہتا ہے میرا نام کمر ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حجاج بن یوسف کے سامنے اس کو پیش کیا گیا کہ جی یہ ایک آدمی ہے، سنا ہے کہ یہ شیعہ ہے اور بوڑھا ضعیف ہے، اپنی موت مر رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا سنو، تم علی پہ تبرہ کرو، علی پہ سب و شتم کرو، علی سے بیزاری کا اعلان کرو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کانپ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تلوار کھینچی، دھمکی دی، انہوں نے کہا قتل کر دو مجھے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، ولی نعمت ہیں، میں کس طرح سے ان پر تبرہ کروں؟ کہتے ہیں اچھا تبرہ نہیں کرتے تو اعلان کر دو، ان کا مذہب چھوڑ دو۔ اس ضعیف آدمی نے کہا کہ تم حاکم ہو، تلوار کے زور سے مجھ سے منوانا چاہتے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم مجھے علی کے مذہب سے بہتر مذہب دکھا دو، میں چھوڑ دوں۔ نعرہ حیدری! جو علی کا دین اور مذہب ہے اس سے بہتر دین اور مذہب دکھا دو، میں چھوڑ دوں گا۔ یقین جانے اس نے کہا مجھے علی علیہ السلام کے نام پر قربان ہو جانے میں کوئی تاخیر نہیں ہے، ایک زندگی، 1000 زندگیاں ہوں تو علی علیہ السلام کے نام پر قربان ہو جاؤں گا۔ اور میرے مولا نے مجھے یہ بشارت دی تھی کہ بدترین انسان کے ہاتھوں تجھے شہادت ملے گی، جلدی کر، میں تو محتاج تھا کہ جلدی یہ میری شہادت لکھی ہوئی ہے۔ اس ذلیل نے پھر آپ کو شہید کر دیا۔ ایمان سے بتائیں حجاج بن یوسف کے ظالمانہ رویے سے کتنے شیعہ جیلوں میں، مودودی صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں، لاکھوں آدمی جیلوں میں گلے اور سڑتے رہے بغیر کسی قصور کے، اس نے بند کر رکھے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، آنے وقت یہ دشمن تھے آل رسول کے، اور اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو دیکھیں، ابھی ان کے القاب عباسیوں کے کتنے کتنے جناب، ہر ایک کے نام بلّہ اور خلیفہ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اولو الامر ڈکلیئر کیا کہ ہماری اطاعت تم پر واجب ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جو حقدار ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہماری نہ امامت چل سکتی ہے، نہ ہی ہماری خلافت کا بھرم رہ سکتا ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ ان کے ساتھ دشمنی کرتے رہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو، ابھی ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے، جو میں پیش کرنا چاہتا تھا یہ سارا موضوع رہ رہا ہے۔ یہ ظلم و ستم آل رسول کے اوپر بغیر کسی سبب اور بغیر کسی وجہ کے کیوں ہے؟ بس ہم یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں ان آل محمد سے جن پر اللہ کا فضل خصوصی ہے؟ یہ حسد کی بنا پر ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو یہ مقام کیوں مل گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے تو اس سے پہلے بنی یعنی آل ابراہیم کو حکومت بھی دی، کتاب بھی دی، حکمت کی دی، یہ ہمارا فضل تو رہتا ہے۔ اور آل ابراہیم کے بعد یہ آل عمران ہے، یہ آل محمد ہیں، فاطمہ کے نسبت سے آل محمد اور علی کی نسبت سے آل عمران۔ ان اللہ اصطفیٰ،
توجہ ہے، اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، عالمین میں یہ آل عمران ہے چنے ہوئے، یہ عمران کی اولاد ہے، فاطمہ زہرا کی اولاد ہے، علی کی اولاد ہے یہ، اور حاکم ان سے حسد کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام دین کے امام، لیکن افسوس کہ یہ سوائے کے مورکہ والے نے لکھا ہے کہ یزید کو اجماع حاصل ہوا اور حسین کو اجماع حاصل نہیں ہو سکا۔ یزید اجماعی خلیفہ ہے، حسین کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے۔ امام حسین مدینے سے نکلے، مدینے کی پبلک موجود ہے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ حسین رک جاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ مکے میں آئے، حاجیوں کے لباس میں آدمی قتل کا ارادہ لے کے آ گئے، یزید نے نامزد کر دیا کہ جلدی سے بلوا کر کے ان کو قتل کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام مدینے کی حرمت اور مکے کی حرمت کو جانتے تھے کہ میرا خون ناحق یہاں بہ گیا تو مقصد پورا نہیں ہوگا، مجھے ایک میدان میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ مشورے کیوں نہیں مانے؟ مشورے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ آبَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ۔ مشیروں کے مشوروں اور صلاحوں کے اوپر آپ نے آیت پڑھ کے بتائی عبداللہ ابن عمر کو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کی خواہشات کی حق پیروی کرے تو زمین و آسمان میں انقلاب آ جائے اور ہر چیز تباہ ہو جائے، پاش پاش ہو جائے۔ میں نے دنیا کے امن کو برقرار رکھا ہوا ہے اپنی عدالت کی بنیاد پر۔ جب کوفے والوں کے خطوط آئے، آپ نے اپنا سفیر بھیجا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کرنا چاہتا ہوں، میں تو وعدہ ہے میرا، میں تو حق کی ہدایت دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی ہدایت کے طالب ہو کر مجھے خط لکھے گا میں ضرور جاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے جواب دے دیا کہ میں آ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جس تاریخ کو آپ مکے سے روانہ ہوئے اسی تاریخ کو آپ کے وکیل حضرت مسلم ابن عقیل، آپ کے سفیر بھیجے ہوئے سفیر کو ظالموں نے حق کا نمائندہ سمجھ کے شہید کر دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یزید کو پتہ چلا کہ نعمان بن بشیر خاموش ہے اور حضرت مسلم کے ہاتھ پر 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے اور لوگ امام حسین کے منتظر ہیں، خطوط لکھے ہیں، اور امام حسین نے عزم کر لیا ہے جانے کا، فوراً اس نے لکھا کسی جاسوس نے کہ کوبہ تیرے کنٹرول سے نکل جائے گا، کوبہ چلا گیا تو عراق پورا نکل جائے گا، جلدی انتظام کر۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو جو بصرے کا گورنر تھا وہاں سے منتقل کر کے فوری آرڈر دیا کہ تم پہنچو کوفہ۔ اب یہ کوفہ پہنچا، چھپ کے پردہ ڈال کے، پتہ تھا ادھر امام حسین علیہ السلام کی توقع تھی کہ امام حسین بھی آنے والے ہیں، رستے میں آج آ رہے ہیں، لوگ انتظار میں تھے امام حسین کے سیدہ کا لال آئے گا اور ہماری قسمت بدل جائے گی، ہمارا مقدر بدل جائے گا۔ لیکن افسوس کہ امام علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد پہنچ گیا، نقاب اوڑے ہوئے تھا، خفیہ طور پر داخل ہوا دارالامارہ میں، اور سرکاری جو اہلکار ان کو بلایا، کہتا ہے میری آمد کو خفیہ رکھنا جب تک کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ لوگوں نے تو یہی سمجھا کہ امام حسین تشریف لے آئے، لیکن امام حسین نہیں، عبید اللہ ابن زیاد تھا، دشمن امام حسین تھا۔ جب یہ پہنچا آہستہ آہستہ پہلے اس نے انٹیلیجنس لی، جاسوسوں کو بلا کر سرکاری عملے سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں، تو جب اس نے اپنے حالات دیکھے تو اس نے لوگوں کو چیدہ لوگوں کو بلا کر اسے تنبیہ کی، ننگی تلوار نکال کے کہا کہ خبردار یزید کی بیعت تم نے توڑی، میں قتل کر دوں گا تم کو، تمہارا گھر خاندان برباد ہو جائے گا، میں تہس نہس کر دوں گا کوفے کو۔ اب وہ جو
شیعہ تھے غدیر کے، وہ تو ڈٹے رہے، لیکن جو 37 ہجری میں شیعہ بنے تھے، یہ میں نے وعدہ کیا ہے ان شیعوں کا ذکر کروں گا کہ برادران اہل سنت کے نزدیک شیعہ کا وجود کب ثابت ہوا، کب شیعہ وجود میں آئے۔ جو 37 ہجری میں حضرت عثمان کے بعد شیعہ بنے تھے، وہ خوف کھا گئے، میجارٹی ان کی تھی، ان میں شیعان عثمان بھی ہیں اور شیعان معاویہ بھی ہیں۔ وہ یزید سے تنگ آ کر، یزید کی قباحتوں کو دیکھ کر وہ اپنی اصلاح چاہتے تھے، لیکن جس وقت انہوں نے ننگی تلوار دیکھی تو بدل گئے۔ 18,000 2 دن کے اندر اندر بیعت توڑ گئے۔ حضرت مسلم آخر نماز پڑھا کے نکلے تو 30 آدمی آپ کے ساتھ تھے، کہاں 18,000 کہاں 30 آدمی۔ جب آپ نکلے مسجد سے تو دیکھا کہ وہ بھی آپس میں آہستہ چلے گئے، اکیلے رہ گئے حضرت مسلم وکیل امام حسین، سفیر امام حسین۔ آپ نے اندازہ کر لیا کہ اب یہ دنیا بدن ہو گئی۔ میں نے آقا اور مولا کو خط لکھ دیا ہے، مولا آ رہے ہوں گے، بچوں کو لے کر، سادانیوں کو بھی لے کر آ رہے ہیں، میں اب بڑا شرمندہ ہوں گا، حالات بدل چکے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی بہو بیٹیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ کیا خیال کریں گے مسلم کہ تو نے میرے ساتھ کیا دغا کیا۔ اللہ اکبر، حضرت مسلم بڑے شرمندہ ہو رہے ہیں، فکر مند ہیں۔ اور جاسوسوں نے بتایا کہ مسلم اس وقت ہانی بن عروہ کے گھر ہے۔ ہانی بن عروہ عبید اللہ ابن زیاد کے تعلقات تھے ہانی کے ساتھ۔ اس نے کہا وہ تو میرا بڑا قابل اعتماد دوست ہے، اس کے گھر ہے۔ فوراً پیغام بھیجا کہ ہانی مسلم تمہارے گھر ہے، اس کو ہمارے سپورٹ کر دو۔ ہانی نے کہا کہ میرے گھر تو ہیں مگر میں تمہارے سپورٹ نہیں کروں گا۔ چنانچہ بندے گرفتار کر کے ہانی کو لے گئے۔ جب ہانی گیا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس سامنے تو انہوں نے کہا کہ دیو تم جانتے ہو مجھے نہیں، تمہارے میرے ساتھ تعلقات ہیں، تو اب میں حکومت کی طرف سے صوبے کا گورنر بن کر آیا ہوں، میں تمہیں درخواست کرتا ہوں کہ تم اپنے مہمان یعنی مسلم کو میرے سپرد کر دو۔ اس نے کہا میں اس مہمان کو، یہ معزز مہمان ہے، اگر یہ معذب آل رسول کا نمائندہ ہے، حسین کا وکیل بن کر آیا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین، تو میرے لیے تو سعادت ہے، میں اس قیمتی مہمان کو میں تمہارے سپرد کر دوں، میری زندگی ختم ہوتی ہے ہو جائے، مگر میں آل رسول کا مجرم نہیں بن سکتا۔ اس نے فوراً گھر نہیں جانے دیا، بویا بلایا سب پولیس کو کہ اس کو جکڑ لو، جکڑ کے اس کو قید میں ڈال دو، تو لے گئے اس کو قید میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا کہ شاید اس کو خیال آ جائے اپنا یہ انجام دیکھ کر کہ میں نے گھر نہیں جانے دیا، میں نے بند کر دیا۔ پھر نکالا، انہوں نے کہا میں موقع دیتا ہوں تو مسلم کو ہمارے سپرد کر دو، انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا نہیں ہوگا۔ پھر اس لعین نے ایک چھڑی لی، چھڑی لے کر حضرت ہانی ابن عروہ کے منہ پہ مارنی شروع کر دی۔ اب وہ چھڑیاں مار رہا ہے، اس کے چہرے کو زخمی کر دیا، ناک زخمی ہو گئی، پیشانی زخمی ہو گئی، چہرہ خون آلود ہو گیا، اور جب آلود ہو گیا تو قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ فوراً جلاد کو کہا کہ ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے بند کر دو تاریک کمرے میں۔ ہانی ابن عروہ کو زخمی حالت میں پھینک دیا گیا اور نے کہا کہ ان کی خبر لیتے رہو۔ تو بڑے برے حال میں ہانی ابن عروہ کو قید میں رکھا گیا اور بار بار ان کو ہر وقفے کے بعد پوچھتا تھا کہ ہانی تم اپنے میزبان مہمان کو ہمارے سپرد کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پھر گل کے سڑ کے مر جاؤ گے، میں تمہیں نکالوں گا نہیں۔ عزادارو، پتہ چلا حضرت مسلم کو کہ ہانی گرفتار ہو گیا اور زخمی ہو کے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم نے کہا کہ مسلم اب تمہارا یہاں قیام کرنا مناسب نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہانی کے گھر پر حملہ ہو جائے۔ حضرت مسلم نے کہا ہانی کے جو رشتہ دار ان کے اہل و عیال سے اب نے کہا کہ مجھے اب اجازت دے دیں، اب میں چاہتا ہوں، میں اپنے میزبان کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت مسلم نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا،
اب جب نکلے ہیں حضرت مسلم، ان کو یہ فکر دامنگیر تھی کہ میں جلدی سے کسی طریقے سے یہاں سے نکل جاؤں، یا کوئی واقف آدمی میرا کوئی قابل اعتماد مل جائے تو میں اس کو لکھوں کہ مولا حسین آ رہے ہوں گے، ان کو اطلاع دے دو کہ سیدہ کے لال فضا بدل چکی ہے، اب رخ اپنا بدل دے کہیں اور چلے جائیں۔ لیکن مسلم سارا دن پھرتے رہے کہ کوئی بندہ نہ ملا، بھوک اور پیاس سے نڈال ہو چکے ہیں، رات پڑ رہی ہے، کوئی مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں۔ جس گھر کے دروازے پہ جاتے ہیں واقعی آدمی کو آواز دیتے ہیں، وہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ حضرت مسلم کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہے۔ کرتے کرتے رات ہونے لگی، شام ہونے لگی، پیاس سے نڈال ہو رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا عورت اپنے گھر کے سامنے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھا کہ یہ کوئی کنیز خدا ہے، ضعیفہ ہے، اس کے پاس گئے۔ توحہ نامی خاتون، اس کو کہتے ہیں کہ اے کنیز خدا، میں پیاسا ہوں، مجھے کچھ پانی کا پیالہ دے دو، پانی پلا دو، میں مسافر ہوں۔ اس خاتون نے جلدی سے جام لیا پانی کا اور لا کے مسافر کو دیا کہ اے مسافر اس کو پی۔ جناب مسلم نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد اس کو گلاس واپس کیا، وہ عورت اندر گئی، حضرت مسلم اٹھے نہیں، اسی طرح اس کی دہلیز پر بیٹھے رہے دروازے کے اوپر۔ اس عورت نے کہا کہ اے عبد خدا، اے مسافر، میں نے پانی پلا دیا، اب دیکھیں بڑا پرآشوب زمانہ ہے، میں اکیلی عورت ہوں گھر میں، آپ میرے دروازے سے اٹھ جائیں، آپ دروازے سے اٹھ جائیں، کسی اپنے دوست کے گھر چلے جائیں، واقف کے گھر چلے جائیں۔ آپ نے کہا نہ میرا اس وقت کوئی دوست ہے، نہ میرا کوئی گھر ہے یہاں پر، میں غریب و دیار ہوں، میں مسافر ہوں، کوئی میرا مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اے خاتون، میرا کوئی گھر نہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، یہ سارے لوگ مجھ سے منہ پھیر چکے ہیں، جس دروازے پہ جاتا ہوں دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو کون ہے، اپنا تعارف تو کرا۔ حضرت مسلم نے کہا کہ تو میرا راز فاش نہیں کرے گی، میں تعارف کراتا ہوں۔ اس نے کہا مسلم نے کہ تم نے مدینے کا نام سنا؟ ہاں مدینے کا نام سنا۔ اچھا یہ بتاؤ مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں آپ جانتے ہیں بنو ہاشم کو اور سادات بنی ہاشم کو، رسول اللہ کا نام سنا؟ ہاں کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کا نواسہ حسین، کہنے لگی ہاں وہ تو میرے آقا اور مولا ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے آقا اور مولا کا میں سفیر ہوں، مسلم نقیر، میں ان کا پیغام لے کر آیا۔ ان لوگوں نے خط لکھے تھے، وہ خط لکھ کے بلا کے اب یہ سب بدل گئے، میں اب کیا کروں؟ میرے مولا تو اب آنے والے ہوں گے، میں شرمندہ ہوں، اب مجھے رات گزارنی ہے، صبح کو دیکھوں گا۔ تو حضرت مسلم کو اس نے کہا بسم اللہ، یہ تیرا گھر ہے، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، میں جناب امام حسین علیہ السلام کی کنیز ہوں، آپ آ جائیں، یہ گھر آپ کا ہے۔ اس نے فوراً بستر بنا دیا، کھانا تیار کیا، کھانا حضرت مسلم کی خدمت میں پیش کیا، بستر تیار کر کے کہا کہ آپ کھانا لیں اور آپ کھانا کھانے کے بعد یہ بستر ہے، عبادت کریں اور آرام کریں۔ انہوں نے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، پانی پی لیا ہے، اور فوراً حضرت مسلم نے مصلی عبادت پہ عبادت شروع کر دی۔ حضرت مسلم اب کس فکر کے ساتھ لیٹ رہے تھے، کیسے ان کو نیند آتی، کیسے چین آتا حضرت مسلم کو؟ بہرحال حضرت مسلم عبادت میں مصروف ہیں اور اسی فکر میں ہیں کہ میں کیا کروں، کس طرح سے مولا کو اطلاع دے دوں، مولا آ جائیں گے اور ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے یہ لوگ، یہی فکر دامنگیر تھی۔ اس عورت کا بیٹا بلال جو دن بھر حضرت مسلم کی تلاش میں پھرتا رہا، عبید اللہ نے اعلان کر دیا کہ مسلم انی کے گھر سے نکل گئے ہیں کوفے میں، چاروں طرف سے کوفہ کی ناکہ بندی کر دی، مسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ اب وہ اسی خوشی میں انعام رکھا ہوا تھا، رات کو آیا، ماں نے اس کو کھانا دیا، بستر پہ کہا کہ بیٹا ابھی آرام کرو۔ اب وہ آرام کرنے لگا، اسے آواز آئی، کوئی تسبیح و تحلیل کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ کوئی ہمارے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندہ ہے۔ ماں سے پوچھنے لگا اس کمرے میں کون ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، ایک مہمان ہے۔ اب وہ چلا گیا کمرے میں،
دیکھا تو حضرت مسلم تھے. حضرت مسلم کو پہچان گیا تو کہنے لگا شکار میرے گھر میں ہے اور میں مارے مارے پھر رہا ہوں. عزادارو اس نے کس طرح سے رات گزاری. صبح ہوتے ہی وہ گیا ابن زیاد کے پاس, کہنے لگا کہ اس وقت مسلم میرے گھر میں ہے اور جلدی سے اپنا لشکر بھیجو اور مسلم کو گرفتار کر کے وہ لے آئے. محمد ابن اشعث کو بلایا اور 500 آدمیوں کو مسلح کر کے بھیجا کہ اس کے ارطاوا کے گھر جا کے حملہ کر کے حضرت مسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ. جب حضرت مسلم کو پتا چلا اور باہر گلی کے اندر فوجوں کی آواز آئی, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی, حضرت مسلم سمجھ گئے اور استوا کو خدا فاطمہ زہرا تمہیں جزا دے گی, تو نے مجھے پناہ دی, میں تیرا شکر گزار ہوں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیرے گھر پہ حملہ ہو جائے, تیری عزت برباد ہو جائے. جلدی سے اس نے روکنے کی کوشش کی. حضرت مسلم نہیں رک رہے, کہتے ہیں نہ شہزاد نہ بی بی, تو کنیزیں اٹھا رہا ہے لیکن میں تیرے گھر پر ان کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ حملہ کر کے یہ تجھے برباد کر دے. جلدی سے حضرت مسلم نکلے, تلوار کھینچ لی. اب باہر سے فوج ہے, حضرت مسلم نرغے میں گھس گئی, چاروں طرف سے گھیرا کیا. اب شہر کی بات ہے, گلی کوچے کی جنگ ہے. حضرت مسلم جو قریب آتا تھا گاجر پولی کی طرح کاٹ دیتے تھے. کافی لشکری فنار کر دی حضرت مسلم نے اور کھلے بازار کے اندر جنگ ہونے لگی. اتنے میں محمد ابن اشعث نے آدمی بھیجا, ابن زیاد کو کہا کہ مجھے کمک چاہیے, میرے اتنے آدمی جہنم ہلاک ہو چکے ہیں اور مسلم قابو میں نہیں آ رہا. اس نے کہا میں نے تمہیں ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا, اس نے پیغام دیا کہ یہ کوئی کوفے کا بکال نہیں کہ سبزی فروش نہیں, یہ حیدر کرار کا بھتیجا ہے, ہاشمی خون ہے, اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کمک آئی. آخر کب تک لڑتے؟ حضرت مسلم کو دھوکہ دے کے ایک نشیب میں گرایا گیا. ادھر گرے تو محمد ابن اشعث نے نیزہ مارا, آپ کے ہونٹ کٹ گئے, آپ کے سر اور منہ پر زخم ہو گئے, خون بہنے لگا. ایک ملعون نے اور تلوار کا وار کیا, آپ لڑکھڑا کے گر پڑے. ادھر گرنا تھا کہ لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے اور کسی نے نیزہ مارنا شروع کیا. حضرت مسلم اس حالت غربت میں گرفتار ہو گئے. حضرت مسلم کو گرفتار کر کے سپاہی لے چلے دارالامارہ میں. جب دارالامارہ میں پہنچے تو ایک سپاہی نے کہا مسلم اب امیر کو سلام کرو. امیر کو سلام. مسلم نے کہا میرا امیر حسین ہے, میرا سلام ہے حسین پر, حسین کی حال پر, میں اس لعین کو سلام نہیں کروں گا. اس نے کہا مسلم تم سلام کرو یا نہ کرو, اب تم میرے ہاتھوں میں آ چکے ہو, تم بچ نہیں سکتے. اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لو. حضرت مسلم نے پانی کی طرف دیکھا, پانی کا ایک برتن پڑا ہوا تھا. آپ نے کہا مجھے ایک گھونٹ پانی مل جائے, میں پانی پی کے بات کرتا ہوں. عزادارو جب ایک پیالہ پانی کا آیا, عمر ساتھ بیٹھا ہوا تھا, پانی کا پیالہ آیا اور آپ نے پیالہ لیا, ہونٹوں سے لگایا اور اس میں خون مل گیا, پانی مضاف ہو گیا, آپ نے پانی گرا دیا. دوبارہ پیالہ آیا, پھر خون مل گیا, تیسری دفعہ لایا, پھر خون مل گیا. آپ کا 3 مرتبہ خون مضاف ہوا. آپ نے چھوڑ دیا اور کہا اے مسلم اب تیرا دانا پانی اٹھ چکا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو ایک لعین کہنے لگا کہ وصیت کرنی ہے تو وصیت کرو. اب سننا حضرت مسلم نے وصیت کیا کی ہے. ان اول وصیتی فانا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وَأَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کا ولی ہے. وسیع رسول ہی وخلیفتہ فی امت, علی وسیع رسول ہے اور ان کی امت میں خلیفہ ہے علی. یہ نوٹ کر لو کہ یہ میرا آخری
آخری کلمہ ہے جو میری زبان سے نکلا ہے۔ دوسری وصیت میری یہ کہ میری زرہ بیچ کے 700 درہم کا میں مقروض ہوں، فلاں آدمی کو میں نے دینا ہے، میری زرہ بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میں اپنے آقا اور مولا کو خط لکھ چکا ہوں، وہ آ چکے ہیں، تو کوئی اطلاع دے دے ان کو، کوئی اطلاع دے دے کہ مولا یہ کوفے کی اب فضا بدل چکی ہے، کوفہ آپ کا اب استقبال نہیں کرے گا، مولا کہیں اور رخ بدل جائیں، جدھر آپ کا ارادہ ہے آپ چلے جائیں، کوفے میں نہ آئیں۔ یہ 3 وصیتیں ہیں۔ ابن زیاد نے کہا تمہارا کام تھا وصیت کرنا اور میرا کام ہے اب اس پہ عمل کرنا، یہ ہماری مرضی ہے عمل ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد جلاد کو حکم دیا کہ اس کو دارالامارہ کے اوپر چھت پر لے جاؤ۔ حضرت مسلم کو انہوں نے جکڑا اور آہستہ آہستہ چھت پر لے گئے۔ چھت پر پہنچ کے حضرت مسلم نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر دوں۔ انہوں نے کہا تمہیں نماز بچا نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا میں نماز کو آر نہیں بنا رہا، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ جب 2 رکعت نماز نافلہ ادا کر چکے پھر آپ نے رخ کیا جناب امام حسین جس منزل یعنی سالبیہ کے اوپر امام رکے ہوئے ہیں، منزل سالبیہ کے اوپر امام علیہ السلام نے سلام کیا۔ مسلم نے سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الامیر، السلام علیکہ ایھا الحسین ابن علی، میں آپ کا سفیر مسلم ابن عقیل اس وقت دارالامارہ پہ کھڑا ہوں، سیدہ کے لال میرا آخری سلام قبول کرو، میں نے بڑی کوشش کی مگر کام نہ ہو سکا، آقا اور مولا الوداع الوداع، میں آپ کا وکیل آخری سلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ جملے آپ نے کہے کہ جلاد نے تلوار چلائی، آپ کا سر قلم کیا، جسم کو نیچے پھینکا، اب جب باڈی آپ کی جسم کی اوپر پڑی، عزاداروں خاک آلود خون میں غلطاں تھے۔ اس وقت عبید اللہ نے کہا کہ اب ہانی کو پکڑ کے لے آؤ، ہانی کو اٹھا کے لایا گیا اور ہانی کو کہنے لگے کہ یہ ہے تیرا مہمان، یہ ہے تیرا مہمان۔ پھر جلاد کو حکم دیا کہ ہانی کی گردن مار دی جائے، ہانی کو قتل کیا اور ہزاروں دونوں کے سر جدا کر کے کوفے میں نہیں، کوفے میں ابن زیاد نے شام روانہ کر دیا کہ دارالامارہ دمشق میں یہ دونوں سر لٹکا دیے جائیں، اور اس کے بعد لاشوں کو رسی میں باندھا گیا۔ عزاداروں کوفے کے بازار میں حضرت مسلم اور رانی کے لاشے کو پھرایا گیا۔ الحفیظ و علمان، حسین کا سفیر اور حسین سفیر کا میزبان، عزاداروں دونوں کو پھرایا گیا۔ حقیقت میں ادھر یہ واقعہ ہوا، عزاداروں منزل سالبیہ پر امام حسین کو پیغام کسی نے دیا کہ مسلم شہید ہو گئے، ہانی شہید ہو گئے۔ عزاداروں حضرت امام حسین نے ایک روایت میں ہے کہ مسلم کی بیٹی کو بلایا اور گود میں بٹھا کے پیار شروع کیا۔ عزاداروں اب امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ پوچھتی تھی کہ میرے بابا کہاں ہیں، ہم کب جائیں گے کوفہ میں؟ امام نے فرمایا کہ اب زیارت نہیں ہوگی، اب تیرا بابا جنت کو سجار گیا۔ عزاداروں اس منزل سالبیہ کے اوپر اس چھوٹے سے قافلے نے یہ مجلس امام حضرت مسلم کی شہادت کی مجلس ہوئی، سب قافلے نے گریہ کیا اور معلوم ہو گیا کہ اب ہمارا کوئی بھی بچنے والا نہیں ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ میرے اللہ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری مجلس قبول فرما۔ جتنے مومنین مومنات اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں ان کی دینی دنیاوی جو بھی حاجات شریعہ رکھتے ہیں وہ پوری فرما۔ میرے اللہ جو مومنین مومنات علیل اور رنجور و بیمار ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزی کا سامان مہیا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، تعلیمات آل محمد سے بہرہ مند فرما،
میرے اللہ ہماری مستورات کو جناب فاطمہ زہرا کی کنیزوں میں شمار فرما، پروردگار عالم سب کی عبادات قبول فرما، شیعان حیدر کرار جہاں بھی ہیں ان کی عزت ناموس مال جان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآلہ